السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک سمجھداری کی بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا ٹائٹل ہے میرا اور ہمارا کا فرق۔ اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں۔ میں اپنے ہی اس شہر ہمت نگر کے ایک ایریے میں گیا، کسی رشتہ دار کو ملنے ہی گیا تھا۔ وہاں پر سڑکیں بہت خراب، بلکہ سڑک بنی ہوئی نہیں ہے، وہ جو کچی سڑک ہوتی ہے ایسی کچی سڑک، اور بارش کا موسم جس کی وجہ سے وہ پورا کیچڑ بن گیا تھا۔ ٹو ویلر اسکوٹر لے کر جانا بھی بہت مشکل۔ آدھے راستے میں مجھے گاڑی چھوڑ دینی پڑی اور پیدل جانے پر میں مجبور ہو گیا۔ پیدل چلنے میں بھی بچاؤ کر کے میں خدا کر کے وہاں تک پہنچا۔ اس میں بھی کیچڑ آلود کچھ نہ کچھ پیر اور جوتے ہو ہی گئے۔ لیکن دوسری طرف میں نے دیکھا تو اسی ایریے میں اور اسی محلے میں جہاں کی سڑکوں کا میں نے حال بیان کیا، وہاں کے مکانات سے بڑھ کر میں کہنے جا رہا ہوں، وہاں کے بنگلو اتنے عالیشان کہ جو کسی پوش سے بھی بڑھ کر ایریے میں ہو سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت اور بہت عالیشان مکانات۔ ہر مکان میں ضرورت سے زیادہ فضول جسے کہہ سکتے ہیں، ایسے خوبصورت ایلیویشن اور طرح کی دوسری چیزیں، اچھے سے اچھے کلر، اچھی سے اچھی لائٹنگ اور شاندار انٹری گیٹ، اور یہ سب اس محلے کے اور اس ایریے کے مکانات میں نے دیکھا، جہاں کی سڑکوں کا حال یہ ہے کہ وہاں سے کوئی گزرنا چاہے تو بغیر کیچڑ آلود ہوئے گزرنا اس کا مشکل۔ وہی لوگ روزانہ اس سڑک سے آنا جانا کرتے ہیں، اپنی گاڑیاں لے کر، اپنے ٹو ویلر لے کر چلتے ہوئے۔ وہیں سے وہ لوگ روزانہ گزرتے ہیں بازار جانے کے لیے، مسجد جانے کے لیے۔ لیکن ان کی سڑکوں کا حال یہ ہے، ان کے مکانات کا حال یہ ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سب لوگ گرفتار ہیں میرا اور ہمارا کے فرق کے بیچ میں۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مکانات میرے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ مکان میرا ہے، تو اس مکان میں ضرورت سے زیادہ فضول خرچہ بھی ان کے لیے کرنا آسان ہو گیا۔ انہیں اس میں مزہ آنے لگا کہ بھئی میرا مکان ہے، اور خوبصورت بناؤ، اور خوبصورت بناؤ، یہ بھی لگاؤ، وہ بھی لگاؤ۔ لیکن جو سڑک ان 10 مکانوں کے بیچ میں سے گزر رہی ہے، جس پہ وہی 10 مکان کے لوگ آنا جانا کرتے ہیں، اس کو انہوں نے میرا نہیں سمجھا، ہمارا سمجھ لیا کہ یہ ہماری سڑک ہے، میرے اکیلے کی نہیں ہے، ہم سب کی ہے۔ جیسے یہ سب کچھ نہیں کرتے تو میں کیوں کچھ کروں؟ چنانچہ ان کی سڑک ویسی کی ویسی ہے اور مکانات عالیشان ہے۔ سڑک میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم سب کی ہے، جب کوئی کچھ نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، حکومت کچھ نہیں کرتی تو ہم کیوں کریں۔ اس علاقے کے کارپوریٹر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب آپ بات کرتے ہو سڑکوں کی، یہاں ایک مکان کا بھی ٹیکس نہیں آتا۔ تو یہ حال ہے، کارپوریٹر سے کہتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی ٹیکس کی باتیں کرتا ہے، اور ان لوگوں سے کہتے ہیں تو وہ حکومت کا رونا روتے ہیں۔ اور میرا اور ہمارا کے فرق کے بیچ میں وہ اس گندگی کا شکار ہے کہ روزانہ بارش کی سیزن میں آتے جاتے ان کے پیر خراب ہوتے ہیں، ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اور کئی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مسجد میں جانے والے لوگ اسی کیچڑ والے جوتے لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والا ہر کوئی شخص کیچڑ زدہ ہو کر ہی جاتا ہے۔ تو یہ ہے میرا اور ہمارا کا فرق۔ آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ میرا ہے
تو اس کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے، اور آدمی یہ سوچے کہ میرا نہیں ہے ہمارا ہے سب کا ہے، تو پھر اس میں آدمی کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی فرق آپ دیکھ لیجئے اپنے گھر میں ایک ماں باپ کی 10 اولاد ہے، لیکن ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، سب کو میرا سمجھتے ہیں۔ تو ایک ماں باپ کے لیے، ایک باپ کے لیے 10 بیٹوں کو، 10 بیٹیوں کو، 10 بچوں کو پالنا آسان ہے کہ بھئی میرا ہے، اور وہی 10 بیٹے بیٹیاں سب مل کر ایک ماں باپ کو صحیح طور پر پال نہیں سکتے، صحیح خدمت نہیں کرتے، کیونکہ ان سب کے دماغ میں یہ ہے کہ ہمارے ابا ہے، ہماری اماں ہے۔ یہ فرق ہے کہ ہمارا سمجھ لیا تو پھر 10 مل کر ایسا کہتے ہیں کہ بھئی تو بھی رکھنا، تیری بھی ذمہ داری بنتی ہے، تو بھی ایسا کر، میں کیوں کروں، ساری چیزیں میں ہی کروں، تمہارے ابا نہیں ہے کیا؟ لیکن ماں باپ نے یہ سوچا کہ یہ میرے ہیں، ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اگر یہ اولاد یہ سوچے کہ بھئی یہ میرے ابا ہے، یہ میری امی ہے، دوسروں کی ہے نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا، لیکن میرے ابا ہے، میری امی ہے، تو اس بیٹے کے لیے اپنی ماں کی ہمیشہ خدمت کرنا، اپنے باپ کے سارے دوائی وغیرہ کے خرچے پورے کرنا آسان ہو جائے۔ یہی فرق آپ اور زیادہ باہر نکلے تو ہر جگہ ملے گا۔ مسجد کے امام صاحب ہے، ان کو اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ میرے امام صاحب ہے، تو ان امام صاحب کی ساری چیزیں برداشت ہوتی ہے، ان امام صاحب کے سارے خرچے آدمی خوشی خوشی اٹھاتا ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ، امام صاحب کا کھانا پینا سب اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ سوچ بنا لیتا ہے کہ بھئی ہمارے امام صاحب ہے، پورے محلے کے امام صاحب ہے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، امام صاحب کو 500 روپیہ ہدیہ دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے میرا اور ہمارا کا فرق، جسے میں آج آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ آدمی جہاں جہاں اپنی ذمہ داریوں کی چیز ہے اسے میرا سمجھ لے تو سب کچھ خوشی خوشی کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب سب کا اور ہمارا کہہ لیتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیوٹیز ہے، جو ذمہ داری ہے، ان کو صحیح طور پر پورا کرنا ہے، تو اپنی مینٹالٹی چینج کیجئے، اپنی سوچ بدلے، اور یہ سوچے کہ یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرے امام صاحب ہے، یہ میری سڑک ہے، تو پھر سب کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.